بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں مسلمان دین کے نام پر منقسم ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اور ہر ایک کہتا ہے کہ میں دین پر ہوں۔ لیکن اگر یہ تینوں دین پر ہیں تو ایک دوسرے کو گمراہ کیوں کہتے ہیں؟ اور اگر ان میں سے ایک صحیح ہے تو باقی دو کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ کون صحیح ہے یا کون غلط، ہم اس سے زیادہ خطرناک سوال پوچھیں گے، یہ تینوں کہاں کھڑے ہیں؟ ہم ایک قدم اور پیچھے جائیں گے، کیا یہ واقعی دین پر ہیں یا یہ تاریخ میں بنے ہوئے نظام ہیں جنہیں ہم نے دین سمجھ لیا ہے؟ اگر یہ دین ہیں تو ان کی بنیاد قرآن اور رسول میں ہونی چاہیے، اور اگر یہ تاریخ کی پیداوار ہیں تو پھر یہ سارا جھگڑا دین کا نہیں رہتا۔ یہ گفتگو آسان نہیں ہوگی کیونکہ اس میں ہم صرف دوسرے کو نہیں دیکھیں گے، ہم خود کو بھی دیکھیں گے۔ ہم ایک آئینہ رکھیں گے اور اس آئینے میں دیوبندی بھی ہوگا، بریلوی بھی ہوگا، اہل حدیث بھی ہوگا، اور شاید ہم خود بھی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہمیں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بنیادی بات طے کرنی ہوگی، وہ یہ کہ اسلام کیا ہے۔ اگر ہم سیدھی بات کریں تو اسلام وہ ہے جو قرآن میں ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، بس۔ رسول اللہ کے اسلام میں نہ کوئی مسلک تھا، نہ کوئی فرقہ، نہ کوئی دیوبندی، نہ کوئی بریلوی، نہ کوئی اہل حدیث، سب لوگ صرف مسلمان تھے، مسلم تھے۔ اب مجھے ایمانداری سے بتائیے، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، جو کچھ اس کے بعد آیا کیا وہ بھی دین ہے یا دین کی تاریخ ہے، دین کی تعبیر ہے؟ آپ کہیں گے لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ یہ سب ایک دن میں نہیں ہوا، یہ ایک تدریجی عمل تھا، ایک ایسا سفر جہاں ہم آہستہ آہستہ اصل سے دور ہوتے گئے۔ اگر ہم اس سفر کو سمجھنا چاہیں تو ہمیں اسے ایک ترتیب میں دیکھنا ہوگا، ایک ایسی ترتیب جہاں ہر مرحلہ ہمیں اصل سے ایک قدم اور دور لے جاتا ہے۔ یہ دراصل ایک سیڑھی ہے، انحراف کی سیڑھی۔ سب سے اوپر وہ بلند چوٹی، وہ اصل مقام، نبوی اسلام، منزل اسلام، جسے آپ اصلی اسلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہاں صرف دو چیزیں ہیں، قرآن اور رسول کی ذات گرامی۔ نہ کوئی فرقہ ہے، نہ کوئی لیبل، نہ کوئی نسبت، صرف ایک نام، مسلم۔ پھر ہم نے پہلا قدم نیچے رکھا، انحراف کے پہلے زینے پر آئے، اور ایک امت شیعہ، سنی، عبادی میں تقسیم ہو گئی۔ اس تقسیم کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ایک سیاسی اختلاف سے، لیکن وہی اختلاف آہستہ آہستہ دین کی شناخت بن گیا۔ پھر ہم مزید نیچے اترے، دوسرے زینے پر آئے جہاں فقہی مذاہب میں تقسیم ہوئے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی۔ یہ سب کیا تھے؟ دین کو سمجھنے کی انسانی کوشش، لیکن یہ بھی شناخت بن گئے۔ پھر ہم ایک قدم اور نیچے آئے جسے ہم انحراف کا تیسرا زینہ کہہ سکتے ہیں۔ یہاں ہم طرق تصوف کے حملوں کی زد سے دوچار ہوئے۔ ہم قادری، نقشبندی، چشتی، سہروردی اور ان جیسے دسیوں سلسلوں میں تقسیم ہو گئے۔ یہ سب کیا تھا؟ روحانیت کی تلاش تھی، لیکن یہ بھی گروہ بندی میں بدل گئی۔ سب سے بڑا حادثہ یہ ہوا کہ رسول اللہ نے ہمیں اپنے جیسے انسانوں کی تابعداری سے نجات دلایا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یعنی جنہیں آزاد کیا گیا تھا وہ پھر بندھنوں میں جکڑ دیے گئے۔ پھر ہم رکے نہیں، ہم اور نیچے اترنے لگے۔
انحراف کے چوتھے زینے پر ہم ایک بار پھر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث میں منقسم ہو گئے۔ تقسیم کے اندر تقسیم، ایک ہی دائرے کے اندر مزید دائرے، جیسے کینسر کا سیل جو ہے وہ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے۔ آئیے اب ہم مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیوبندی بریلوی تقسیم کب ہوئی؟ 19ویں صدی میں۔ 1866 سے پہلے دیوبند بطور مسلک موجود نہیں تھا، اس لیے کہ دیوبند کا مدرسہ ہی نہیں تھا، اور احمد رضا خان سے پہلے بریلویت ایک مسلکی شناخت کے طور پر موجود نہیں تھی، اور اہل حدیث کی موجودہ شناخت بھی، یعنی سیاستہ پر ایمان لانے والے اہل حدیث بھی تاریخ میں منقع ہوئے۔ یہ اور بات ہے کہ اہل حدیث اور اہل الرائے کی بحثوں کا تذکرہ ابتدائی صدیوں میں ملتا ہے، لیکن ایک ایمانی طائفے کے طور پر اس کی مستقل فرقہ وارانہ شناخت بہت بعد میں متشکل ہوئی۔ اب ذرا رکیں اور پوری سیڑھی کو ایک ساتھ دیکھیں۔ کیا دین بھی اسی طرح آہستہ آہستہ بنا، یا یہ دین کے بعد کی تعبیرات ہیں جنہیں ہم نے دین سمجھ لیا ہے؟ دیکھیے، یہ بات بہت اہم ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ سب غلط ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل نہیں ہیں۔ اصل کیا ہے؟ قرآن اور اسوہ رسول۔ باقی سب لیئرز ہیں، تعبیرات ہیں۔ تو ان کے درمیان جو جھگڑا ہے وہ دین کا جھگڑا نہیں رہتا، وہ تعبیر کا جھگڑا بن جاتا ہے۔ اور جب یہ بات واضح ہو جائے تو اگلا سوال خود سامنے آتا ہے، اگر یہ تعبیرات ہیں تو یہ ایک دوسرے سے ٹکرا کیوں رہی ہیں؟ اور کون سی تعبیر اپنے آپ کو دین سمجھ بیٹھی ہے؟ آئیے اب ہم اس آئینے کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، ہم ایک سادہ سی مثال لیتے ہیں، لیکن یہ مثال سادہ نہیں ہے، یہ پورا مسئلہ کھول دیتی ہے۔ بریلوی حلقوں میں فاتحہ اور نیاز کا ایک باقاعدہ نظام ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ کھانا تیار کرتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس کا ثواب مرحوم کو پہنچتا ہے۔ اس کی ایک واضح مثال فاضل بریلوی کے وصایہ شریف میں ملتی ہے۔ احمد رضا خان صاحب نے ایک کتابچہ لکھا ہے جس کا نام ہے وصایہ شریف، جس میں باقاعدہ ایک فہرست دی گئی ہے کہ فلاں فلاں چیز ان کو فاتحے میں بھیجی جائے۔ اس میں مرغ کی بریانی، شامی کباب، مرغ پلاؤ، پراٹھے، ارد کی پھریری دال، دودھ، فیرنی، گوشت بھری کچوریاں، سیب کا پانی، انار کا پانی، سوڈے کی بوتل، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو مجھے یاد نہیں رہ گئیں۔ یہ چیزیں فاتحہ میں ہفتے میں 2-3 بار بھیجی جائیں، ان کا یہ کہنا ہے، اور پھر ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے۔ دیوبندی حلقے کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ کھانے کی فہرست دین کیسے ہو گئی؟ اور وہ اس پر تنقید کرتے ہیں، بلکہ مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ اعتراض بظاہر مضبوط لگتا ہے۔ اب یہاں اصل بات کیا ہے؟ دیکھیے، کھانا قبر میں نہیں جاتا، مگر کہا جا رہا ہے کہ ثواب جا رہا ہے۔ اصل بنیاد ثواب کا ٹرانسمیشن ہے۔ لیکن اب ذرا رکیں، ہم آئینہ پلٹتے ہیں۔ دیوبندی حلقے کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا ثواب مرحوم کو پہنچتا ہے۔ اب دونوں کو ساتھ رکھیں، وہاں نیاز فاتحہ کے ذریعے کھانا کھلانے کا ثواب مرحوم کو پہنچتا ہے، اور یہاں قرآن پڑھنے کا ثواب، قرآن خوانی کا ثواب مرحوم کو پہنچتا ہے۔ فرق طریقے کا ہے، بنیاد ایک ہے۔ اب اصل سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، یہ ثواب جو ہے یہ جاتا کیسے؟ اس کا ٹرانسمیشن کیسے ہوتا؟ کیا قرآن میں اس کا کوئی میکینزم بیان ہوا ہے؟ کیا رسول اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے؟ یا یہ ایک تصور ہے جو بعد میں تشکیل پایا؟ اگر ہم مان لیں کہ ثواب منتقل ہو سکتا ہے تو پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اور بڑا خطرناک سوال ہے، کیا گناہ بھی منتقل ہو سکتا ہے؟ سوچیے، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم کسی عزیز کو نیاز، فاتحہ یا قرآن خوانی کے ذریعے ثواب پہنچا دیں، اور اسی اصول پر کسی دشمن کے لیے کوئی گناہ کر کے اسے اس کی قبر میں بھیج دیں اور وہ تڑپتا رہے قبر میں؟
اگر یہ ممکن نہیں تو پھر سوال باقی رہتا ہے کہ ثواب کیسے منتقل ہو رہا ہے؟ قرآن تو واضح طور پہ کہتا ہے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو پھر یہ تصور کہاں سے آیا؟ یہاں دونوں کولیپس ہو جاتے ہیں، بریلوی بھی دیوبندی بھی، کیونکہ دونوں ایک ایسے ہی تصور پر کھڑے ہیں جس کی بنیاد نص قطعی میں نہیں ہے، تاریخی تعبیر میں ہے۔ دیکھیے، یہ مسئلہ نیاز یا قرآن کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے ایک ایسے تصور کو دین بنا دیا ہے، ایک اسے کھانے کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اور دوسرا اسے قرآن خوانی کے ساتھ۔ فرق شکل کا ہے، بنیاد ایک ہے، لیکن دیوبندی بریلوی بحث رہا ہے اور خود وہی کر رہا ہے، بس ذرا ریفائنڈ طریقے سے، سفسٹیکیٹڈ انداز سے۔ اور یہاں پہلی بار ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جھگڑا دین کا نہیں ہے، یہ تعبیر کا جھگڑا ہے، اور دونوں ایک ہی بنیاد پر کھڑے ہیں مگر ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ اچھا، اگر یہ صرف ایک ہی مثال ایسی ہوتی تو شاید ہم اسے نظر انداز کر دیتے، لیکن یہی پیٹرن ہمیں ان دونوں کے اختلاف میں دیکھنے کو ملتا ہے، بلکہ اور زیادہ واضح شکل میں جب ہم قبور، اولیاء اور تصوف کی بات کریں گے، وہاں آئینہ اور بھی صاف ہو جائے گا۔ دیکھیے، یہ مسئلہ صرف قبروں کا نہیں ہے، یہ اصل میں اس سوال کا مسئلہ ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کیا کوئی واسطہ ہو سکتا ہے؟ پہلے بریلوی موقف کو لیجیے۔ بریلوی حلقوں میں مزارات کی حاضری ایک معروف عمل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اولیاء زندہ ہیں، وہ سنتے ہیں، وہ مدد کرتے ہیں، اسی لیے لوگ کہتے ہیں یا غوث، یا خواجہ، یا رسول اللہ۔ اس کا بنیادی تصور کیا ہے؟ اللہ اصل مصدر ہے مگر اولیاء وسیلہ ہیں اور ان کے ذریعے مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسٹرکچر واضح ہے، اللہ، ولی اور پھر بندہ، یعنی اللہ اور بندے کے بیچ میں یہاں ایک ولی آ کے بیٹھ گیا ہے۔ دیوبندی حلقے اس پر شدید اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ غلو ہے، یہ توحید کے خلاف ہے۔ ان کے نزدیک مردہ نہ سن سکتا ہے نہ مدد کر سکتا ہے۔ یہاں تک سن کر ایک عام آدمی یہی سمجھتا ہے اور سمجھے گا کہ ایک طرف شرک ہے اور دوسری طرف خالص توحید۔ آئیے اب پھر آئینہ پلٹتے ہیں۔ اب ذرا ہم اس نظام کے اندر جھانکتے ہیں۔ دیوبندی روایت میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ تصوف، بیعت، شیخ، سلسلہ، اور ایک مرکزی تصور، تصور شیخ۔ یہ تصور شیخ کیا ہے؟ مرید بیٹھتا ہے، آنکھیں بند کرتا ہے، اپنے شیخ کا تصور کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے اسے فیض مل رہا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہ فیض کہاں سے آ رہا ہے؟ براہ راست اللہ سے؟ نہیں، شیخ کے ذریعے۔ بریلوی کہتا ہے کہ ولی کے ذریعے اور دیوبندی کہتا ہے شیخ کے ذریعے۔ ولی کے ذریعے اسے مدد ملتی ہے اور یہاں شیخ کے ذریعے فیض مل رہا ہے۔ دیکھیے، الفاظ بدل گئے ہیں، وہاں مدد، یہاں فیض، وہاں استغاثہ، یہاں تصور شیخ۔ فرق اصطلاح کا ہے، اسٹرکچر ایک ہی ہے۔ اگر وہاں یا غوث کہنا شرک ہے تو یہاں شیخ کے ذریعے فیض لینا کیا ہے؟ اگر وہاں وسیلہ غلط ہے تو یہاں واسطہ کیسے صحیح ہے؟ اب ایک قدم اور پیچھے جائیں، یہ تصوف آیا کہاں سے؟ یہ بعد میں ڈیولپ ہوا، سلسلے بنے، خلافتیں قائم ہوئیں، اجازتیں دی گئیں۔ یہ پروفیٹک ماڈل کا حصہ نہیں تھا، یہ تاریخی ارتقا تھا۔ اب تصویر واضح ہو جاتی ہے، بریلوی وہی بات اوپنلی کہہ رہا ہے
جو دیوبندی ریفائنڈ انداز سے کہہ رہا ہے۔ ایک لاؤڈ ہے اور ایک سیٹل، فرق اظہار کا ہے، بنیاد ایک ہے۔ تم اسے شرک کہتے ہو اور خود اسے تصوف کہتے ہو، حقیقت میں تم دونوں ایک ہی اسٹرکچر پر کھڑے ہو۔ یہ مسئلہ قبروں کا نہیں ہے، اصل سوال یہ ہے کیا اللہ کے ساتھ کسی کو کسی بھی درجے میں شامل کیا جا سکتا ہے؟ اور یہاں دونوں ایک ٹینشن میں ہیں، ایک اوپنلی کہتا ہے، ایک انڈائریکٹلی کرتا ہے۔ اچھا، اگر یہ صرف ایک چھوٹا سا پہلو ہوتا تو ہم اسے بھی نظر انداز کر دیتے، آگے بڑھتے، لیکن یہی پیٹرن ایک اور جگہ بھی سامنے آتا ہے اور وہاں یہ اور زیادہ بنیادی ہو جاتا ہے۔ جب ہم تقلید اور غیر تقلید کی بات کرتے ہیں، وہاں صرف عمل نہیں، پورا علم کا نظام زیر سوال آ جاتا ہے۔ دیکھیے، تصوف اور قبور کے اس نظام کا ایک اور پہلو بھی ہے جو کم زیر بحث آتا ہے مگر سب سے زیادہ ویزیبل ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک سوال، قرآن کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت، انسان کو آزاد کرنا، لبریٹ کرنا، خدا سے اس کا تعلق جوڑنا، انسان اور خدا کے بیچ میں تمام واسطوں کو ختم کر دینا۔ قرآن کا مطالبہ ہے کونو ربانین، اللہ کے بنو، ربانی بنو، یعنی اللہ سے براہ راست تعلق۔ لیکن یہاں ایک تبدیلی آتی ہے، قرآن ہدایت کی کتاب کے بجائے ایک عملیاتی ٹول بن جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ تعویذ، وظائف، مخصوص عملیات، آیات کو خاص مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس طرح قرآن ہدایت کی کتاب سے عملیات کی کتاب میں بدل جاتا ہے۔ یہ صرف ایک گروہ نہیں کرتا، بریلوی حلقوں میں بھی اور دیوبندی حلقوں میں بھی، دونوں میں تعویذات، وظائف، عملیات، فرق صرف شدت کا ہے، اسٹرکچر دونوں میں موجود ہے۔ اصل تبدیلی کہاں آتی ہے؟ قرآن براہ راست ہدایت کے بجائے شیخ یا پیر ہدایت کا واسطہ بن جاتا ہے۔ اب شیخ بتائے گا کہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، شیخ اس کی اجازت دیتا ہے۔ اس طرح دین ڈائریکٹ نہیں رہتا، میڈیٹڈ ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا انسان کو آزاد کیا جا رہا ہے، لبریٹ کیا جا رہا ہے، یا اسے کسی اور کے تابع بنایا جا رہا ہے؟ کیا دعوت یہ ہے کونو ربانین یا کونو عباد المشائخ؟ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ سادہ لوگ مرید بن جاتے ہیں، پھر سوال کرنا چھوڑ دیتے ہیں، سوچنا چھوڑ دیتے ہیں، فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ یقین پیدا کیا جاتا ہے کہ نجات شیخ کی اطاعت میں ہے، اور اس کے ساتھ تعویذات، عملیات، روحانی خدمات، اور یوں ایک پورا نظام بن جاتا ہے۔ دین ایک اسٹرکچر میں بدل جاتا ہے جہاں ڈپینڈنس پیدا ہوتی ہے، انحصار پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ اہل حدیث حلقوں میں یہ رجحان نسبتاً کم ہے، خاص طور پر قبور اور استمداد کے باب میں وہ زیادہ احتیاط کرتے ہیں۔ لیکن اصل سوال پھر بھی باقی رہتا ہے، کیا یہ دین ڈائریکٹ ہے یا میڈیٹڈ؟ جب قرآن ہدایت کی کتاب سے عملیات کی کتاب بن جائے اور انسان اللہ سے جوڑنے کے بجائے شیخ سے جوڑنے لگے تو دین بدلنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب دین میڈیٹڈ ہو جائے تو پھر سوال بدل جاتا ہے، ہم اصل میں فالو کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا کلام یا اس کی تعبیر، اس کی انسانی تعبیر اور اس کے انسانی انٹرپریٹرز، شارحین؟ اور یہی سوال ہمیں لے جاتا ہے آخری مرحلے کی طرف۔ دیکھیے، یہ جو بحث ہے تقلید اور عدم تقلید، یہ صرف فقہی مسئلہ نہیں ہے، یہ اصل میں اس سوال کا جواب ہے کہ ہم دین کہاں سے لیتے ہیں۔ دیوبندی اور بریلوی کہتے ہیں کہ ہم تقلید کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کی،
یا دیگر ائمہ کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بڑے عالم تھے، انہوں نے دین کو بہتر سمجھا، ہم ان کی سمجھ پر اعتماد کرتے ہیں۔ اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے، نہ کسی امام کی، نہ کسی فقیہ کی، بلکہ ہم براہ راست قرآن اور حدیث سے دین لیتے ہیں۔ ہم دین کو اس کی اصل شکل میں لینا چاہتے ہیں، یہ ہے ان کا دعویٰ۔ یہ سب سن کر ایک عام آدمی تو یہی سمجھے گا اور سمجھتا بھی ہے کہ ایک آزاد ہے اور ایک پابند ہے، یعنی اہل حدیث جو ہیں وہ آزاد ہیں، اور جو دوسرے یہ حنفی حضرات ہیں یہ پابند ہیں۔ اہل حدیث اصل پر ہے اور حنفی روایت پر ہے، دیوبندی بریلوی روایت پر ہے۔ لیکن اب ایک سادہ سا سوال، آپ حدیث کہاں سے لیتے ہیں؟ جواب آئے گا کہ حدیث کی کتابوں سے۔ یہ کتابیں کس نے مرتب کی؟ امام بخاری، امام مسلم اور دیگر محدثین۔ انہوں نے کیا کیا؟ روایتیں جمع کی، ان کا انتخاب کیا، کچھ کو صحیح کہا، کچھ کو چھوڑ دیا۔ یہ ایک انسانی عمل تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ انتخاب وحی تھا یا انسانی ججمنٹ؟ تو اگر یہ ہیومن ججمنٹ تھا تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اسی ہیومن ججمنٹ کو تو فالو کر رہے ہیں۔ اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے، لیکن صحیح بات یہ ہے، بلکہ کہیے کہ زیادہ درست بات یہ ہے کہ وہ حدیث کی ایک مخصوص تدوین اور اس کے انتخاب کو فالو کرتے ہیں۔ اب اسے دوسرے فریق کے ساتھ رکھیں۔ دیوبندی فقہا کی تعبیرات کے مقلد ہیں، اہل حدیث محدثین کی تعبیرات کے مقلد ہیں۔ فرق کلیم کا ہے، اسٹرکچر ایک ہے۔ اہل حدیث تقلید کے لفظ سے بچتا ہے، مگر وہ بھی ایک علمی روایت پر کھڑا ہے۔ دیوبندی تقلید کا اقرار کرتا ہے، مگر وہ بھی اسی طرح ایک روایت پر کھڑا ہے۔ دونوں انسان کے ذریعے دین لے رہے ہیں۔ اب اصل سوال بدل جاتا ہے، کیا دین براہ راست لیا جا رہا ہے یا ایک تاریخی فلٹر کے ذریعے؟ اگر فلٹر کے ذریعے تو ہر جگہ انٹرپریٹیشن ہوگی، تعبیرات ہوں گی، تشریحات ہوں گی، یہاں پورا نظام واضح ہو جاتا ہے۔ یہ تقلید کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک اتھارٹی کا مسئلہ ہے۔ دین کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ سے یا انسانوں کے ذریعے؟ اہل حدیث کہتا ہے میں تقلید نہیں کرتا، مگر وہ محدثین کے ذریعے دین لے رہا ہے۔ دیوبندی کہتا ہے میں تقلید کرتا ہوں، اور وہ فقہا کے ذریعے دین لے رہا ہے۔ حقیقت میں دونوں انسان کے ذریعے دین لے رہے ہیں۔ یہ مسئلہ تقلید کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے دین میں اتھارٹی کہاں سے آ رہی ہے۔ اور تینوں کا جواب ایک ہے، انسان۔ انسانوں سے آ رہی ہے، انسانوں کے فلٹر سے آ رہی ہے، اور اگر اتھارٹی انسان سے آ رہی ہے تو پھر ایک آخری سوال باقی رہتا ہے، کیا ہم دین لے رہے ہیں یا دین کی تاریخی تعبیر لے رہے ہیں، دین کی انسانی تفہیم لے رہے ہیں؟ اور یہی سوال پورے تصور کو واضح کر دیتا ہے۔ اب تک ہم نے کیا دیکھا؟ ایصال ثواب، قبور اور تصوف، تقلید اور عدم تقلید۔ ہر جگہ ایک پیٹرن سامنے آیا، اختلاف شکل کا تھا، بنیاد ایک تھی۔ اب ہم اس بنیاد تک پہنچتے ہیں۔ اصل سوال، ہم دین کہاں سے لے رہے ہیں؟ تینوں کہتے ہیں ہم قرآن اور سنت پر ہیں، یہاں تک کوئی اختلاف نہیں۔ قرآن تو محفوظ ہے، متفق علیہ ہے، اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہاں تک تو بات یعنی سب ایک سطح پر ہے۔ اختلاف کہاں ہے؟ سنت میں۔ اور سنت ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ حدیث کے ذریعے۔ ذرا یہاں رکیں، حدیث کی کتابیں کب مرتب ہوئیں؟ رسول اللہ کے بعد، 2 سے 3 صدیوں کے بعد۔ کس نے جمع کی؟ محدثین نے۔ انہوں نے کیا کیا؟ روایتیں جمع کی، ان کا انتخاب کیا، کچھ کو صحیح کہا اور کچھ کو چھوڑ دیا۔ یہ ایک انسانی عمل تھا۔ اب سوال ہے، کیا یہ انتخاب وحی تھا یا
انسانی ججمنٹ. اگر انسانی ججمنٹ تھا تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان کی ججمنٹ کو فالو کر رہے ہیں. اب تینوں کو ایک ساتھ رکھیں. اہل حدیث کہتا ہے کہ ہم حدیث فالو کرتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ حدیث کی ایک مخصوص تدوین اور اس کے انتخاب کو فالو کر رہا ہے. دیوبندی کہتا ہے کہ ہم فقہ، حدیث اور تصوف کو فالو کرتے ہیں. بریلوی کہتا ہے کہ ہم فقہ، حدیث اور تصوف کو فالو کرتے ہیں. تینوں کا سورس ایک ہے، تاریخی ٹرانسمیشن. اب سوال بدل جاتا ہے، کیا ہم سنت لے رہے ہیں یا سنت کی تاریخی تعبیر؟ یہی وہ لمحہ ہے جہاں پوری تصویر بدل جاتی ہے. اب حقیقت سامنے ہے، ہر ایک دین کی ایک تعبیر پر کھڑا ہے. یہ 3 دین نہیں ہیں، 3 تعبیرات ہیں. تم کہتے ہو تم سنت پر ہو، مگر تم سنت پر نہیں ہو، تم سنت کی تعبیر پر ہو جو تاریخ میں بنی، اور اسی لیے اختلاف ہے کیونکہ تعبیرات الگ ہیں. یہ جھگڑا دین کا نہیں ہے، یہ دین کی تعبیرات کا جھگڑا ہے. اسلام ایک تھا، ہم نے اسے تاریخ کے آئینے میں دیکھا اور ہر ایک نے اپنا عکس دین سمجھ لیا. سوال یہ نہیں کہ آپ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں یا اہل حدیث. سوال یہ ہے کہ کیا آپ دین تک پہنچے ہیں یا صرف اس کی تاریخ تک؟ دیکھیے، اب ہم اس گفتگو کے آخری مرحلے پر ہیں اور ایک بار اس پوری تصویر کو دیکھتے ہیں. اسلام ایک تھا اور پھر ہم سیڑھی در سیڑھی نیچے اترتے گئے. یہ دراصل انحراف کی سیڑھیاں تھیں. پہلی سیڑھی، ہم مسلمان کی نبوی سیڑھی سے اتر کر شیعہ سنی کے فرقہ وارانہ پائیدان پر آئے. دوسری سیڑھی، پھر ہم نے انحراف کا ایک زینہ اور طے کیا. اس دفعہ ہم فقہی خیموں میں بیٹھ گئے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. پھر اہل تصوف کی الغار ہوئی اور ایک دھکے میں ہم انحراف کے تیسرے پائیدان پر آ گئے. تصوف، سلسلے، بیعت، اور اب دیوبندی اور بریلوی تقسیم کے بعد ہم نبوی اسلام سے انحراف کی چوتھی سیڑھی پر کھڑے ہیں. اہل دیوبند، اہل بریلی، اہل حدیث، یہ تینوں اسی چوتھی سیڑھی پر کھڑے ہیں، یعنی اصل دین سے 1 نہیں، 2 نہیں، 4 درجے نیچے. لیکن یہاں ایک اور بات ہوئی. یہ صرف انحراف نہیں تھا، اسے ادارہ بنا دیا گیا، انسٹیٹیوشنلائز کر دیا گیا. ہمارا انحراف انسٹیٹیوشنلائز ہو گیا. مدارس بنے، دیوبندی مدارس، بریلوی مدارس، اہل حدیث مدارس، اور ہر ایک نے اپنے فہم کو سکھایا، اپنی تعبیر کو آگے بڑھایا، دین بنایا. پھر کتابیں لکھیں، فتوے دیے، مناظرے کیے. یہ تب دینی ادب نہیں تھا، یہ نزاعی ادب تھا، پولیمیکل لٹریچر تھا جسے ہم نے دینی ادب سمجھ لیا. نتیجہ کیا ہوا؟ ایک مستقل جھگڑا، ایک مسلسل خانہ جنگی. ایک دوسرے کو مشرک کہا، بدعتی بتایا، گستاخ رسول کہا، اور یہ سب کہنا، ایک دوسرے کو گالیاں دینا دینی وظیفہ بن گیا. امت ایک میدان جنگ بن گئی. اور یہاں حقیقت واضح ہوتی ہے، یہ دین کا دفاع نہیں ہو رہا، یہ تعبیرات کا دفاع ہو رہا ہے، آئیڈینٹی کا دفاع ہو رہا ہے. اور جب تعبیر دین بن جائے تو دین کھو جاتا ہے. اب سوال آپ کے سامنے ہے، کیا آپ انحراف کی اسی چوتھی سیڑھی کو دین سمجھتے رہیں گے اور اسی جھگڑے میں زندگی گزار دیں گے، یا آپ ان سیڑھیوں کی حقیقت کو پہچانیں گے اور ان سے اوپر اٹھنے کی کوشش کریں گے، اس پہلی سیڑھی تک جہاں نہ دیوبند تھا، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، نہ کوئی سلسلہ، نہ کوئی لیبل، نہ کوئی پیر، صرف ایک حقیقت تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا پیغام جو قرآن میں محفوظ ہے. اور یہ پیغام آج بھی رسول اللہ کی عدم موجودگی میں یہی قرآن کافی ہے. یہی قرآن حجہ بعد الرسل ہے، یہی ہمارا رہنما ہے، یہی ہمارا میزان ہے.
شبلی نعمانی نے ایک دلچسپ بات کہی تھی. انہوں نے کہا کہ قوموں کی کامیابی اور قوموں کی کامیابی آگے بڑھنے میں ہے، مگر ہماری کامیابی پیچھے لوٹنے میں. اس کا مطلب یہ کہ نہیں کہ ماضی میں لوٹ جانا، بلکہ اس چشمے تک لوٹنا ہے جہاں سے دین نکلا تھا. اب فیصلہ آپ کا ہے. آپ انحراف کی اسی سیڑھی پر کھڑے رہیں گے یا پہلی سیڑھی پر واپس آئیں گے. کیا آپ ایک ایسی سیڑھی پر کھڑے رہیں گے جس پر صدیوں کی تعبیرات چڑھتی گئی ہیں، یا آپ ہمت کر کے پہلے زینے تک چڑھنے کی کوشش کریں گے؟ وہی پہلا زینہ جہاں نبوی اسلام ہے، جہاں شیعہ، سنی، حنفی، شافعی، قادری، نقشبندی، دیوبندی، بریلوی اس کے جھگڑے نہیں تھے. وہ پہلا زینہ، وہ پہلا چبوترا، وہ ہائی پیڈسٹل، وہ اعلیٰ مقام جہاں صرف خدا کا آخری پیغمبر تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور خدا کی آخری کتاب تھی قرآن. اور آج وہی قرآن آپ کے ہاتھ میں ہے، وہی دعوت آپ کے سامنے ہے، مگر سوال ابھی باقی ہے. کیا آپ اس تک پہنچنا چاہتے ہیں، یا ان ناموں میں محفوظ رہنا چاہتے ہیں جو آپ کو پہچان دیتے ہیں؟ کیونکہ دین تک پہنچنا آسان نہیں ہوتا. اس کے لیے نام چھوڑنے پڑتے ہیں، فرقہ چھوڑنا پڑتا ہے، سہارے چھوڑنے پڑتے ہیں، اور کبھی کبھی خود کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. سوچئے آخر کب تک آپ اصل اسلام سے دور دیوبندی بریلوی اسلام کی شناخت سے چپکے رہیں گے؟ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، آپ کہاں کھڑے ہونا چاہتے ہیں.